آج کل کی عورتیں ہوں نا ذرا سی دیر میں ہنگامہ مچا دیں. آج کل کے شوہر بھی اور آج کل کی عورتیں بھی بس پتہ نہیں کہاں دماغ سر پہ رہتا ہے. آج کل ہمارے گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ارے میرا آدمی، بھائی روزگار نہیں ہے. حضرت زبیر کا بھی روزگار نہیں تھا. حضرت زبیر بھی غریب تھے. حضرت اسماء بڑے خاندان کی بھی تھیں، لیکن جب شادی ہو گئی صبر کرو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور بہت نیک عورت تھی. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری. جب کل 17 مسلمان لوگ ہوئے تھے تو وہ 18ویں تھی. بہت شروع میں اسلام لے آئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی تو سارا ساز و سامان تو حضرت ابوبکر نے تیار کیا تھا. اونٹنیاں تیار کی تھی، گھر میں جتنا درہم رکھے تھے سارے کے سارے انہوں نے رکھ لیے تھے. 5-6 ہزار درہم ان کے پاس تھے. جب حضور کے ساتھ ہجرت کو جانے لگے سارے پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے. کیا پتہ حضور کی خدمت میں کیا ضرورت پڑ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے ابو قحافہ. وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کم نظر آتا تھا، انہیں نابینا ہو گئے تھے. گھر پہ آئے، کہنے لگے یہ ابوبکر خود تو چلے ہی گیا اور تمہارے لیے گھر میں کچھ چھوڑا بھی نہیں، چھوڑا ہے وہ بھی لے گیا. کیونکہ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے. حضرت اسماء بولی دادا ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ابا. اور کہتی ہیں کہ پتھر توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے طاق کے اندر رکھ دیے اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا، اور دادا کو لائیں اور کہنے لگی دادا یہ طاق میں سارے پیسے رکھے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ابا چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. کہنے لگے چلو یہ تو اچھا ہوا، تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے چلے گئے وہ، یہ تو اچھا ہوا. دیکھیے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب لے گئے تھے، لیکن دادا کو بتاتی ہیں پتھر طاق میں بھر کے کہ دادا یہ چھوڑ گئے ہمارے لیے ابا. کتنی نیک عورت تھی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اور بتاتی ہیں بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، بتاتی ہیں کہ جب زبیر سے میری شادی ہوئی تو ان کے پاس تو نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ جائیداد تھی، نہ کوئی نوکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بہت غریب حالت. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی حالت بہت غریب تھی. کہتی ہیں کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایک اونٹ تھا جو پانی لاد کے جس پہ لاتے تھے، ایک گھوڑا تھا سواری کے لیے بس. کہتی ہیں میں جاتی تھی پانی بھر کے لاتی تھی، میں اونٹ کے کھانے کے لیے گھاس لاتی تھی، میں اونٹ کے دانے کے لیے کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کے توڑ کے دانہ کھلاتی تھی، میں گھوڑے کے لیے گھاس لاتی تھی، دانہ کھلاتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی، پانی بھی بھر کے لاتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جگہ ان کو دے رکھی تھی جو گھر سے 2 میل دور تھی. کہنے لگی میں وہاں جاتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں گٹھر باندھ کے سر پہ رکھ کے لاتی تھی، پھر ان کو چکی میں توڑتی تھی یا کوٹتی تھی، پھر ان کا دانہ بناتی تھی، گھوڑے کی خدمت کرتی تھی، اونٹ کی خدمت کرتی تھی. اگر ڈول میں پانی بھر کے لاتی تھی تو ڈول پھٹ جاتا تھا تو ڈول کو بھی خود ہی سیتی تھی. گھر کا کام بھی خود ہی کرتی تھی، کوئی ہمارا کام کرنے والا تو تھا نہیں.
کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں جا رہی تھی اپنی جگہ سے، سر پہ گٹھڑ لے کے آ رہی تھی گٹھلیوں کا، کھجور کی گٹھلیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اسما سر پہ گٹھڑ لے کے جا رہی ہیں۔ حضور نے اپنا اونٹ جو تھا اشارہ کر کے بٹھایا اور اشارے سے چاہا کہ اسما بیٹھ جائیں، بھئی 2 میل بیچاری چل کے جائے گی۔ حضرت اسما نہیں بیٹھی شرم کے مارے، حضور سمجھ گئے، چلے گئے، چونکہ اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے۔ تو حضرت زبیر کو آگے بتایا کہ جب میں وہاں سے گٹھڑ سر پہ لے کے آ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تھے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں بیٹھی کہ تمہیں غیرت نہ آ جائے، تمہیں شرم نہ آ جائے، میں اس لیے نہیں بیٹھی، وہاں مرد موجود تھے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ مجھے اس بات سے غیرت نہیں آتی کہ تم حضور کے اونٹ پہ بیٹھ گئیں، مجھے تو غیرت یہ آتی ہے کہ تم اتنی محنت کرتی ہو، اتنے دور سے گٹھڑ سر پہ لگ کے لاتی ہو۔ لیکن ناشکری نہیں آئی۔ آج کل کی عورتیں ہو نا، ذرا سی دیر میں ہنگامہ مچا دیں۔ آج کل کے شوہر بھی اور آج کل کی عورتیں بھی بس پتہ نہیں کہاں دماغ سر پہ رہتا ہے۔ کتنے بڑے خاندان کی بیٹی، کتنی نیک بیٹی، کہاں سے گٹھڑ گٹھلیوں کا لے کے آ رہی ہیں، ان کا دانہ بنا رہی ہیں، گھاس لا رہی ہیں، پانی بھر کے لا رہی ہیں۔ کہتی ہیں گھر کا کام بھی کرتی تھی، اونٹ کو بھی دیکھتی تھی، گھوڑے کو بھی دیکھتی تھی، پانی بھی بھر کے لاتی تھی۔ کہتی ہیں مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی، تو آٹا گوندھ لیتی تھی، پڑوسنوں کے ہاں چلی جاتی تھی اور میں ان سے کہتی تھی ہماری روٹی پکا دو، وہ روٹیاں ہماری پکا دیتی تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وقت سب طرح کا آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آرام سے رہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، مردوں کی اور عورتوں کی، عورتوں کے لیے رہنمائی عورتوں کی، مردوں کے لیے رہنمائی مردوں کی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں آج کے زمانے کی زندگی کو اس زمانے کی زندگی سے کوئی میل ہی نہیں کھاتی۔ آج کل جتنے آپ کو لگ رہا ہے، جتنے آج کل ہمارے گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ارے میرا آدمی، بھئی روزگار نہیں ہے۔ حضرت زبیر کا بھی روزگار نہیں تھا، حضرت زبیر بھی غریب تھے، حضرت اسما بڑے خاندان کی بھی تھیں، لیکن جب شادی ہو گئی صبر کرو، گزارا کرو، شوہر کا ہاتھ بٹاؤ، شوہر کی ضرورت پوری کرو، گھر کو سنبھالو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اگر شوہر کی پریشانی ہے تو اس کے اندر حصہ لو۔ اگر بیوی کی کوئی پریشانی ہے، شوہر کو اس کا مدد کرنی چاہیے، اگر شوہر کے اندر کمی ہے تو بیوی کو مدد کرنی چاہیے، ایک خاندان کی طرح رہنا چاہیے نا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو یہی ملے گا۔